نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وأنكحوا الأيام منكم صدق الله العظيم قال النبي صلى الله عليه وسلم من تزوج فقد استكمل نصف الدين فليتق الله في النصف الباقي او كما قال علیہ الصلاۃ والسلام۔ محترم سامعین کرام، آج ہم نکاح کی مجلس میں جمع ہیں، یہ اللہ کا بہت بڑا کرم ہے، اس لیے کہ نکاح کرنا، نکاح کے مجلس میں شریک ہونا، یہ دونوں چیزیں اسلام کے نقطۂ نظر سے عبادت میں شامل ہیں۔ نکاح کرنا عبادت ہے، بلکہ اسے نصف دین کا آدھا حصہ بیان کیا گیا ہے۔ لیکن آج اللہ ہمیں معاف فرمائے، ہم نکاح کو عبادت نہیں سمجھتے، اس کی ضرورت اور اہمیت کو نہیں محسوس کرتے، اور اس سے متعلق مسائل، اللہ کے احکامات، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک ارشادات کو معلوم کرنے کی فکر نہیں ہوتی۔ حالانکہ اللہ کے احکامات بھی نکاح سے متعلق قرآن میں وارد ہوئے ہیں، بے شمار احادیث میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے نکاح کے احکامات اور اس سے متعلق تربیت کے ارشادات بیان فرمائے ہیں۔ نکاح کرنے کے بارے میں احادیث ملیں گے، نکاح کس سے کریں اس کے بارے میں حضور نے رہبری فرمائی، نکاح کے بعد زندگی کیسے گزارنی چاہیے اس کے بارے میں حضور نے رہبری فرمائی۔ انسان کا کوئی لمحہ، زندگی کا کوئی شعبہ ایسا نہیں ہے جس کے بارے میں اللہ اور اللہ کے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے رہبری اور رہنمائی نہ فرمائی ہو۔ یہ دین اسلام ایک کامل اور مکمل دین ہے۔ پیدا ہونے سے لے کر موت تک جو بھی مسائل انسان کو پیش آتے ہیں، جو بھی ضرورتیں انسان کو لاحق ہیں، ان تمام ضرورتوں کا، مسائل کا حل اسلام میں موجود ہے۔ نکاح بھی انسان کی ایک ضرورت ہے، اس سے متعلق احکامات اسلام میں بیان کیے جا چکے، لیکن غفلت ہماری طرف سے ہے، بے توجہی اور بیزاری ہماری طرف سے ہے کہ ہمیں نکاح کے مسائل معلوم نہیں ہیں۔ ابھی خطبے کے دوران جو ایک آیت پڑھی گئی، وَأَنْكِحُوا الْأَيَامَ مِنْكُمْ، آیت کا ایک مختصر ٹکڑا ہے جس میں اللہ حکم دے رہے ہیں کہ اپنے گھروں میں جو بے نکاح ہے ان کا نکاح کرو۔ نکاح کرنے کا حکم دیا جا رہا ہے، اللہ اپنے بندوں کو حکم دے رہے ہیں کہ نکاح کرو۔ اپنے گھروں میں، اپنے ماتحتوں میں، اپنی نگرانی میں، اپنی پرورش میں جتنے بے نکاح ہیں ان کا نکاح کرو، اللہ نے حکم دیا۔ اس آیت ہی کے خلاصے اور جو ہے تفسیر میں علماء بیان فرماتے ہیں کہ بے نکاحوں کا نکاح کرنے کا حکم دیا تو اس میں وہ نوجوان لڑکا اور لڑکی شامل ہے جن کا نکاح نہیں ہوا، اور وہ لوگ بھی شامل ہیں جن کا نکاح ہو چکا تھا، شوہر کا انتقال ہو گیا، یا شوہر نے طلاق دے دیا، یا بیوی نے خلا لے لیا۔ اگر ایسے لوگ بھی
جو ہے گھر میں ہے تو اللہ کا حکم ان لوگوں کے لیے بھی ہے کہ ان کا بھی جلد از جلد نکاح کرایا جائے، ایسے لوگوں کا بھی نکاح کرایا جائے۔ دونوں طبقوں میں ہماری بڑی غفلت ہے، ہمارے بچے نکاح کی عمر کو پہنچ جاتے ہیں، ہم نکاح نہیں کرتے، اس میں بھی لاپرواہی ہے۔ لیکن بہت زیادہ لاپرواہی آج کے معاشرے میں یہ دیکھنے میں آتا ہے کہ کسی نوجوان لڑکے یا لڑکی کا نکاح ہوا، کسی عذر اور مجبوری سے ان دونوں کے درمیان نبھاؤ نہیں ہو سکا اور نوبت کھلا اور طلاق تک آ گئی، اب وہ جو ہے نکاح ختم ہو گیا تو دوبارہ ان کا نکاح کرانا اسلام کی تعلیمات ہے، لیکن ہم دوسرے نکاح کو، بیواؤں کے نکاح کو، مطلقہ کے نکاح کو عیب سمجھتے ہیں۔ ہمارے معاشرے میں کتنی عورتیں ہمیں ایسی ملیں گی، کم عمر ہیں، شادی ہو کر سال 2 سال 5 سال گزرے، کسی وجہ سے جو ہے خلا ہو گیا، طلاق ہو گیا، اب پوری جوانی اور پوری زندگی وہ گزار دیتی ہیں، دوسرا نکاح کرانے کو کوئی تیار نہیں ہوتا ہے۔ فرمائیں کہ بالکل مناسب نہیں ہے۔ قرآن میں وَأَنْكِحُوا الْأَيَامَ مِنْكُمْ، جتنے بے نکاح ہیں، چاہے ان کی شادی نہ ہوئی ہو یا نکاح ہو کر ٹوٹ گیا ہو، ہر ایک غیر شادی شدہ کا نکاح کرانے کا حکم دیا۔ نکاح ایک ضرورت ہے، ہم اپنے اولادوں کا وقت پر نکاح کرائیں، لیکن ہم اس کو ضرورت ہی نہیں سمجھتے۔ ہم اپنے بچوں کو جب وہ نوجوان ہو جاتے ہیں، نکاح کی عمر کو ہمارے بچے پہنچ جاتے ہیں، نکاح ان کی ضرورت ہے، ہم نکاح کرانے کے علاوہ سب کچھ کرتے ہیں، ان کے ہر خواہش کو پورا کرتے ہیں سوائے نکاح کے۔ بچہ جوان ہو گیا، موبائل دلا دیا، گاڑی دلائی، اچھا دکان لگا کر دے دیا، اچھا گھر بنا کر دے دیا، دوسری تمام ضرورتوں کا تو خیال کرتے ہیں، لیکن اس کی جو سب سے بڑی ضرورت اس وقت کی ہے وہ نکاح ہم نہیں کراتے۔ تو کیا ہوگا؟ مثال دے کر فرمایا، ایک آدمی صبح اپنے گھر سے نکلا، کام کی جلدی میں ناشتہ نہیں کر سکا، دیر سے اٹھا، کام کی جلدی تھی، جلدی کام پر پہنچنا تھا، ناشتہ نہیں کر سکا، بغیر ناشتے کے بھوکا چلا گیا، اور دن بھر کام میں ایسا الجھ گیا کہ دوپہر کے کھانے کا بھی موقع نہیں ملا، کام میں ایسا مشغول ہو گیا، الجھ گیا، دوپہر کا کھانے کا موقع نہیں ملا، شام ہو گئی، شام کو بہت زیادہ بھوک کی شدت کے ساتھ اور بہت زیادہ بھوک کے ساتھ، کھانے کے جو طلب کے ساتھ وہ گھر لوٹا، مغرب کا وقت ہو گیا، گھر لوٹا، بھوک ہے، ناشتہ نہیں کیا، دوپہر کا نہیں کیا، دن بھر محنت مزدوری کر کے تھک چکا ہے، اب زور کی بھوک لگی ہے، کھانے کی نیت سے اب گھر پر آیا، ماں باپ دیکھ رہے ہیں بھوک لگی ہے، لیکن ماں باپ نے کیا کیا کہ اچھے صوفے پہ بٹھایا، اے سی کا بٹن آن کیا اور لا کر جو ہے اسے موبائل دیا، دوسری باتیں کرنے لگے، اچھا صوفہ، اچھا اے سی، اچھا موبائل، اچھی سہولتیں، سب کچھ دیا، تو نوجوان کیا کہے گا؟ وہ بھوکا کیا کہے گا؟ مجھے اے سی کی ضرورت نہیں، مجھے 2 روٹیوں کی ضرورت ہے، مجھے بھوک لگی ہے، اے سی لے کر میں کیا کروں گا، صوفہ لے کر میں کیا کروں گا، اس وقت میری ضرورت بھوک ہے، مجھے کھانا کھلاؤ، چاہے سادہ ہی کیوں نہ ہو، مجھے 2 روٹیاں کھلاؤ تاکہ میرا پیٹ بھر جائے اور میری ضرورت پوری ہو جائے۔ جس طرح اس بھوکے کو اے سی، صوفہ، گاڑی کچھ بھی دے اسے اطمینان نہیں ہوگا، اسی طرح نوجوان کو نکاح کے علاوہ 1000 نعمتیں ہم دلائیں، اس کی ضرورت پوری نہیں ہوگی، 1000 نعمتیں ہم دلائیں، اچھا دکان لگا کے دے دیا، سب کچھ کر دیا، نکاح نہیں کرایا، اس کی ضرورت پوری نہیں ہوئی، گویا کہ ایسے ہی ہوا، اس بھوکے کو ہم نے گویا کہ جو ہے دوسرا سامان دیا، کھانا نہیں دیا۔ نکاح ایک ضرورت ہے، نوجوانوں کو نکاح کرائیں۔ آج ہمارا مسئلہ ہے کہ بچے جوان ہو جاتے ہیں، ہم نکاح میں تاخیر کرتے ہیں، ابھی اپنے پیروں پر کھڑا ہو جائے، ابھی اتنا کمانے لگے،
خود کا گھر بنا لے، خود کی سواری ہو جائے، خود کا جائیداد ہو جائے، بعد میں نکاح کو دیکھیں گے، حالانکہ اس کی جوانی کی عمر ڈھل رہی ہے اور بڑھاپے کی طرف ادھیڑ عمر کا ہو رہا ہے اور عمر ڈھلتی جا رہی ہے، 35-40 سال کا ہو رہا ہے، لیکن ماں باپ کو نکاح کی فکر نہیں ہے۔ فرمایا، حدیث میں آتا ہے، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اگر کوئی نوجوان نکاح نہ کرے اور گناہ کرے تو جتنا گناہ اسے ہوگا اس زنا کا یا اس بدکاری کا، فحاشی کا، اس کا ایک حصہ اس گناہ کا اس کے باپ کو بھی بھگتنا پڑے گا، اس کی سزا باپ کو ہوگی۔ اس لیے کہ اگر باپ نے وقت پر نکاح کرایا ہوتا تو اولاد گناہ نہ کرتی، لہذا اگر اولاد سے کوئی گناہ ہو جاتا ہے اس کی سزا میں اس کے ماں باپ بھی شامل ہو جاتے ہیں۔ لہذا ہمیں چاہیے کہ جیسے ہی نکاح کی عمر ہو جائے فوراً ہم اپنے بچوں کا نکاح کرائیں، تاخیر نہ کریں۔ کھل کر علماء بولتے ہیں، پھر بھی ہماری بات سمجھ میں نہیں آتی۔ ابھی اس وقت کے ہمارے ہندوستان کے ایک بہت بڑے عالم دین حضرت مولانا سجاد نعمانی صاحب دامت برکاتہم، اللہ نے بہت صلاحیتوں سے نوازا ہے، اللہ ان کی عمر میں برکت نصیب فرمائے اور ہمیں ان سے استفادہ کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ بہت بڑی شخصیت ہے مولانا سجاد نعمانی صاحب۔ ایک مرتبہ وہ بیان میں کہنے لگے، ماں باپ کو بات کر رہے تھے، ماں باپ کو بات کرتے کرتے اولاد کی شادیوں کے بارے میں اتنا کھل کر کہا، اور مولانا نے کہا کہ کوئی غلط نہ سمجھے، میں پورے یقین کے ساتھ اور سمجھ اور بوجھ کے ساتھ، ہوش و حواس کے ساتھ یہ جملہ کہہ رہا ہوں، کسی کو برا لگے لیکن میں یہ جملہ کہوں گا۔ کہہ کر حضرت مولانا سجاد نعمانی صاحب نے کہا کہ وہ ماں باپ جو اپنے بچوں کا نکاح نہیں کراتے جوان ہونے کے باوجود، کیا وہ اپنی جوانی بھول گئے؟ کیا وہ اپنی جوانی بھول گئے؟ کیا تمہیں یاد نہیں کہ تم جوان تھے تو کیسے خواہشات تمہارے دل میں پنپا کرتے تھے اور کیسے گناہوں کی طرف تمہارے قدم بڑھا کرتے تھے؟ آج تم بوڑھے ہو گئے، تمہاری خواہشات مر گئی، تو کیا تم اپنی جوانی کے دن بھول گئے اور اپنے بچوں کو بھی اپنے جیسا بوڑھا سمجھ کر ان کے نکاح میں دیر کرتے ہو؟ ارے اللہ کے بندو، اپنی جوانی یاد کرو۔ مولانا نے کہا اپنی جوانی یاد کرو کہ جب ہم جوان تھے کیسے گناہوں کے خیالات آتے تھے۔ وہ زمانہ تو اتنا گناہوں کا نہیں تھا، آج جتنا گناہ آسان ہو گئے، 15, 20, 25 سال پہلے اتنے گناہ آسان نہیں تھے۔ اس زمانے میں ہمیں اپنی جوانی پر قابو لانا مشکل ہوا ہوگا تو آج کے نوجوانوں کو پر کیا گزرتی ہوگی؟ مولانا نے کہا کہ اپنے اولادوں کا جلد از جلد نکاح کراؤ، اگر تاخیر کرو گے ان سے گناہ ہوگا، اس کی سزا تمہیں بھی بھگتنی پڑے گی۔ لہذا یہ نکاح ضرورت ہے، وقت پر نکاح کرائے، جیسے نکاح کی عمر ہو جائے فوراً نکاح کرائے۔ لیکن آج اس معاملے میں بہت زیادہ غفلت ہو رہی ہے، اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ بہت زیادہ تاخیر ہوتی ہے اور اس کی طرف فکر ہی نہیں ہے۔ بہت سارے نوجوان بچے نکاح کا ارادہ رکھتے ہیں، نکاح کرنا چاہتے ہیں، ارادہ رکھتے ہیں، لیکن ماں باپ کو بولنے کی ہمت نہیں کر پاتے۔ اور کچھ نوجوان گھروں میں ایسے بھی ملیں گے کہ وہ اپنے ماں باپ کو کہتے ہیں، بچے خود کہتے ہیں ابا میرا نکاح کراؤ، امی میرے لیے لڑکی تلاش کرو۔ کچھ نوجوان ایسے ہیں جو ہمت کر کے گناہوں سے بچنے کے ارادے سے اپنے ماں باپ سے کہتے ہیں کہ ابا جان میرا نکاح کراؤ، تو ہم ایسے بچوں کو کیا کہتے ہیں کہ یہ کتنا جو ہے اتاولا ہو رہا ہے، کیسا ہے کہ نکاح کی جلدی کر رہا ہے۔ اس کے اس جذبے کو ہمیں سراہنا چاہیے کہ میرا بیٹا اتنا دیندار ہے، گناہ سے بچنے کے لیے مجھ سے کہہ رہا ہے کہ نکاح کراؤ، ہمیں خوش ہونے کے بجائے ہم اس سے ناراض ہو جاتے۔ کیا جلدی پڑی ہے اسے نکاح کی؟ ماں باپ سے کہہ رہا ہے نکاح کراؤ، شرم نہیں آتی؟ ماں باپ سے کہہ رہے ہیں نکاح کراؤ، شرم نہیں آتی اس بچے کو؟ ہم ایسا کہتے ہیں، حالانکہ شرم اس بچے کو نہیں، شرم ہمیں آنی چاہیے کہ میرا بیٹا اتنا بڑا ہو گیا کہ خود مجھ سے کہہ رہا ہے نکاح کراؤ، اور اس وقت تک میں
نکاح نہیں کرا رہا، شرم اسے نہیں، شرم مجھے آنی چاہیے کہ جلد از جلد میں اپنے بچے کا نکاح کراؤں۔ تو اتنا زیادہ بے حسی اور غفلت نکاح کے بارے میں ہمارے ماحول میں پیدا ہو چکی ہے۔ تو نکاح تاخیر ہوتا ہے، بہت سارے لوازمات نکاح کے، مسائل معلوم نہیں ہیں، نکاح سے پہلے بہت سارے گناہ، بہت سارے بدعات ہمارے ماحول میں جو ہے پیدا ہو چکے ہیں، جس کی وجہ سے نکاح تاخیر ہو رہا ہے۔ تو یہ سب مسائل معلوم کرنے کی ضرورت ہے۔ نکاح کیا ہے؟ صرف میں نے قبول کیا کہہ دینا یہ نہیں ہے، اس سے پہلے بہت سارے مسائل ہیں، نکاح کے بعد بہت سارے مسائل ہیں، یہ سب پہلے ہمیں معلوم ہونے چاہیے۔ فرمایا کہ جوانی کو ہمارا بچہ پہنچ جائے، نکاح کرانے سے پہلے حضور کا ارشاد تلاش کریں۔ حضور نے کیا کہا؟ کیسی لڑکیوں کو تلاش کرنے کا حکم حضور نے دیا وہ معلوم کریں، رشتے دیکھنے کے آداب معلوم کریں، شروع سے آخر تک نکاح کے مسائل ہمیں معلوم نہیں ہے۔ عام طور پر کیا ہوتا ہے، ہمارے گھر میں ہمارے بچے کو، لڑکے کو رشتہ دیکھنے کے لیے جا رہے ہیں، رشتہ دیکھنے کے لیے جائیں تو شریعت میں کیا حکم ہے؟ جس لڑکی سے شادی کرنے کا ارادہ ہو، شادی کے ارادے سے لڑکا ایک نظر اس لڑکی کو دیکھ سکتا ہے۔ شریعت کا کیا حکم ہے کہ لڑکا شادی کے ارادے سے کسی لڑکی کو ایک نظر دیکھ سکتا ہے، لڑکے کو اجازت ہے اور لڑکے کے خاندان کی عورتوں کو اجازت ہے کہ وہ عورتیں جا کر دیکھ کر آئیں، چاہے وہ ماں ہو، بہن ہو، بھائی جو ہے بھائی کی بیوی ہو، چاچی ہو، جتنی عورتیں لڑکے کے خاندان کی چاہے دیکھ سکتی ہے، عورتوں کے لیے کوئی مسئلہ نہیں۔ لیکن ہمارے یہاں کیا ہوتا ہے، لڑکے کو ہی نہیں دکھاتے، لڑکے کا بھائی دیکھ رہا ہے، لڑکے کا جیجا دیکھ رہا ہے، کار لے کر گئے تھے، ڈرائیور ساتھ میں آیا تھا، کہتے ہیں تو آ گیا، چل تو بھی لڑکی دیکھ لے، ڈرائیور کو لڑکی دکھا رہے، حرام ہے حرام، وہ اجنبی مرد ہے، اسے لڑکی دکھانا کہاں سے جائز؟ چل بس تو بھی گھر والا رہے، جیسا یہاں تک آ گیا، ہمارے بیٹے دیکھ رہے تھے، تو بھی لڑکی دیکھ لے، کہاں سے جائز؟ لڑکے کے دوستوں کو لڑکی دکھاتے بالکل جائز نہیں ہے، لڑکے کے بھائی جان کو، جیجا کو لڑکی دکھاتے بالکل جائز نہیں ہے۔ کتنے ایسے رشتے ہیں لڑکے کو پسند ہے، بھائی جان کو پسند نہیں، رشتہ کینسل ہو گیا۔ لڑکے کو پسند ہے لڑکی، لیکن جیجا نہیں، مجھے پسند نہیں آ رہی، کینسل۔ کیا ہو رہا ہے؟ لڑکی دیکھنے میں ہمیں حضور کا طریقہ معلوم نہیں، اسلام کے احکامات معلوم نہیں، طے ہو گیا بہت اچھی بات ہے، اللہ برکت دے، طے نہ ہوا تو کیا کریں یہ بھی معلوم کریں۔ دوسروں کی بچیوں پر عیب لگانا اسلام میں اجازت نہیں ہے، دیکھا پسند نہیں آئی چھوڑ دے، دوسروں کے سامنے جا کر ہم وہاں گئے تھے فلاں کی بیٹی کو دیکھنے کے لیے، اس کے یہ عادت برابر نہیں، اس کے فلاں خوبصورتی نہیں، فلاں ہے، لمبی ہے، پونی ہے، فلاں ہے، یہ عیب لگانے کا حق ہمیں کس نے دیا؟ آج ہم جا کر لڑکی دیکھ کر آتے ہیں، پسند نہیں آئی، پوری گلی اور پورے خاندان کو بتاتے ہیں اس کے اندر یہ کمی ہے، یہ بتانا بالکل اسلام میں اجازت نہیں۔ ہم کون ہوتے ہیں اس کی غلطی کو لوگوں کے سامنے بتانے والے؟ پسند آیا نکاح کرو، نہیں آئے چھوڑ لو، لیکن اس کے عیب کو لوگوں کے سامنے اچھالنا یہ بالکل درست نہیں ہے۔ اسلام میں عورتوں کی عزت کی حفاظت کرنا سکھلایا گیا، عورت کی عزت کو اچھالنا اسلام میں نہیں ہے۔ ایک بزرگ نے اپنی بیوی کو طلاق دے دیا، بہت زیادہ آپس میں نبھاؤ نہیں ہو رہا تھا، بہت بڑے اللہ والے، لاکھوں مرید ان کے، وہ بزرگ نے اپنی بیوی کو طلاق دیا۔ طلاق دینے کے بعد جو ان کے مرید تھے، جو ان کے چاہنے والے تھے، انہوں نے شاگردوں نے پوچھا، حضرت آپ نے اپنی بیوی کو کیوں طلاق دیا؟ کیا غلطی تھی، کیا عیب تھا، کیا کمی تھی آپ کی بیوی کے اندر کہ آپ جیسے اللہ والے اور آپ نے طلاق دیا تو کوئی بڑی غلطی ہوگی، کیوں طلاق دیا؟ تو حضرت نے کیا جواب دیا؟ اللہ والے تھے، واقعی اللہ والے تھے، ہم جیسے دینداروں کا ڈھونگ کرنے والے نہیں تھے، حقیقی معنوں میں اللہ والے تھے۔ انہوں نے کہا کہ جب تک وہ میری بیوی تھی میں نے اس کی غلطی تمہارے سامنے نہیں بتائی،
اور آج میں نے اسے طلاق دے دیا، وہ اجنبی عورت ہو گئی، اس کی غلطی تمہیں بتانا میرے لیے جائز نہیں ہے۔ میں کیسے بتا سکتا ہوں؟ دوسری عورت کی غلطی تمہارے سامنے کیسے بتلاؤں؟ میں نے کیوں طلاق دیا ہے میں جانتا ہوں، اللہ جانتا ہے۔ جب وہ میرے نکاح میں تھی تب میں نے اس کی کمی تمہیں نہیں بتائی، آج وہ اجنبی ہو گئی اس کی غلطی تمہیں بتاؤ، یہ اسلام اجازت نہیں دیتا، یہ اسلام ہے۔ کیا معلوم ہے ہمیں اسلام؟ صرف نماز اسلام ہے، صرف روزہ اسلام ہے؟ یہ سب اسلام ہے۔ عورتوں کی عزت کرنا اسلام نے سکھلایا ہے۔ نکاح سے پہلے بہت سارے مسائل ہیں، وقت نہیں ہے۔ رمضان آ گیا، نکاح سے پہلے روزہ کھلانا یہ بالکل اسلام میں نہیں ہے۔ آج اچھے اچھے دینداروں کے گھروں میں یہ ہو رہا ہے، روزہ کھلانے کے لیے رمضان، نکاح سے پہلے رمضان میں پہنچ جاتے ہیں۔ فرمایا یہ نہیں ہے، عیدی ہے، سلامی ہے، فلاں ہے، فلاں ہے، یہ سب نکاح سے پہلے کے مسائل بھی ہمیں معلوم ہو، نکاح کے مجلس کے مسائل بھی معلوم ہو، نکاح کے بعد بیوی کو کیسے نبھانا ہے، بیوی کو شوہر کا کیسا ادب کرنا ہے، یہ سب معلوم کرنا نکاح کے مسائل ہیں۔ صرف میں نے قبول کر لیا، میں نے قبول کیا کہہ دینا کافی نہیں ہے، اس کے مسائل ہیں، معلوم کرنا ہے۔ مولانا ہے ماشاءاللہ، آج کی مجلس کے ہم جو نکاح میں شریک ہیں، مولانا ہے ماشاءاللہ، انہوں نے مدرسے میں وہی پڑھا ہے، لیکن ہم سب کو نکاح کی مجلس میں آنے سے پہلے، دولہا بننے سے پہلے، دولہا بننے کے مسائل معلوم کرنے کی ضرورت ہے۔ یہ سب معلوم ہوں گے تبھی تو عبادت ہوگی نکاح، اور اس کے بعد میں اس کے نتیجے اور اس کے جو ہے اثرات بھی ظاہر ہوں گے۔ سنت کے مطابق نکاح ہوگا، موت تک اللہ محبت باقی رکھیں گے۔ اگر سنت و شریعت چھوڑ کر حضور کے نورانی اور مبارک اور پاکیزہ طریقوں کو چھوڑ کر نکاح کریں گے دنیا والوں کو خوش کرنے کے لیے، آج ہم دیکھ رہے 6 مہینے سال نہیں گزرتے نوبت طلاق اور خلا تک آ جاتی۔ جتنے مسجدوں کے ذمہ دار ہیں ان سے جا کر پوچھیں آپ کی مسجد میں سب سے زیادہ کیا مسئلے آتے ہیں؟ نماز روزے کے نہیں، مصلی آ کر یہ نہیں کہتے نماز میں جو ہے ہمیں فلاں تکلیف ہو رہی ہے، امام صاحب کو اتنی تنخواہ بڑھاؤ اور یہ جو ہے حسینے لگاؤ، ادھر فین لگاؤ، کوئی تقاضا نماز کا، روزے کا، جو ہے دوسری عبادتوں کا جماعت کے پاس نہیں آتی۔ کوئی شکایت عبادت کی، کیا شکایتیں آ رہی ہیں جماعت والوں کے پاس؟ طلاق اور خلا کی شکایتیں آ رہی، یا پھر پراپرٹی کے مسئلے کی جو ہے شکایتیں آ رہی۔ تو اس کے لیے فرمایا کہ نکاح ایک عبادت ہے، لیکن یہ عبادت اسی وقت ہوگا جو اسے عبادت کے طریقے پر ادا کیا جائے، تو اس کے مسائل جاننے کی ضرورت ہے۔ اسی کے جو ہے آداب میں سے ایک چیز علماء نے یہ بیان فرمائی ہے کہ مسجد میں نکاح ہونا چاہیے، کوشش کریں کہ مسجد میں نکاح ہو۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اعلنوا هذا النکاح واجعلوه فی المساجد، نکاح کا اعلان کرو، زیادہ سے زیادہ نکاح کے اشتہار کرو اور اسے مسجدوں میں کرنے کی کوشش کرو۔ لہذا مسجد میں نکاح ہونا ایک خیر و برکت کا ذریعہ بنتا ہے۔ لہذا آج جو یہ مجلس ہے، اللہ ان دونوں خاندانوں کو جزائے خیر نصیب فرمائے جنہوں نے مسجد میں نکاح کرنے کا ارادہ کیا۔ ہم بھی ارادہ کریں کہ آئندہ ہمارے خاندانوں میں جو نکاح ہونے والے ہیں اسے مسجدوں میں کرنے کی کوشش کریں گے انشاءاللہ، اور سنت و شریعت کے مطابق کریں گے انشاءاللہ، اور نکاح کے مسائل معلوم کر کے نکاح کریں گے، اور یہ نیتیں کریں ہمارے گھروں میں اگر کوئی نوجوان ہے نکاح کی عمر کو پہنچ چکے ہیں، جلد از جلد ان کا نکاح کرانے کی کوشش کریں گے۔ اللہ ہم سب کے جو ہے ان ارادوں کو قبول فرمائے اور سنت اور شریعت کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔